میں یہاں پہ ایک ایمان افروز بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں. کعبہ شریف میں کیوں ولادت ہوئی؟ ایک بات یہاں پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں ان کی والدہ ماجدہ تھیں. وقف تھی نا. حضرت جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصی کے حجرے میں ان کو دم کیا تھا، صلوات رکھی تھی، پھونک ماری تھی سینے پر، جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بطن پاک میں بن گئے. تو کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں، اقصی کے حجرے میں. جی یعنی حمل شریف یہاں پہ ٹھہرا اس پھونک کی برکت سے، بغیر شادی کے، اللہ تعالیٰ کے جی حکم کن سے. لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا سورہ مریم کا مطالعہ کریں، یہاں سے چلی جاؤ اور کھجوروں کے جھم گٹے میں جی فلاں مقام پہ وہاں پہ جو ہے اپنے پاک بچے کو جنم دو. پورا قصہ پڑھنا تو سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ لیں. لیکن حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی تو کعبے میں. اچھا اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کعبے میں کیوں ہوئی؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی شریعت نہیں تھی، زمانہ فطرت تھا. زمانہ فطرت کا مطلب ہے کوئی شریعت صحیح صورت میں باقی نہیں تھی. حضور کی جلوہ گری ابھی نہیں ہوئی تھی، حضور کی تشریف آوری ابھی نہیں ہوئی تھی، حضور کا ظہور نہیں ہوا تھا. اور اس زمانے کے لوگ عقیدہ جیسے ویسے تھے جی، اگرچہ بت پرست بھی ہوں لیکن کعبہ شریف کا وہ طواف کرتے تھے. بولو، کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے. تو مولا علی کی والدہ ماجدہ طواف کر رہی تھیں جی، حمل پاک سے تھیں. تو اسی دوران مولا علی کی ولادت کے آثار نمودار ہو گئے. کوئی جگہ اور تھی نہیں، کعبہ شریف کے کمرے میں چلی گئی. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت حکیم بن حزام کے ساتھ بھی ایسے ہوا. کعبہ کے طواف کے دوران ان کی والدہ نے جب محسوس کیا کہ بچے کی ولادت ہونے لگی ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ کعبے میں. تو مقدس جگہ ہے، لہذا فضیلت کا پہلو تو نکل آ جانا بار صورت، اگرچہ نکلا بلا قصد جی. لیکن جو نقطہ سمجھنے کا ہے اس پر ذرا غور فرمائے. مولا علی کی ولادت گھر میں نہیں ہوئی، کعبے میں ہوئی. کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اور مسجد اقصی وہ بھی اللہ کا گھر، قبلہ اولا، پہلا قبلہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اندر رہتی تھیں، پہلو میں رہتی تھیں، اسی کے حجرے میں. پھر بھی ولادت وہاں پہ نہ ہوئی بلکہ باہر ہوئی. اس میں ایک ایمان افروز بات ہے، اس پر غور کرنا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اتفاق نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جی، اللہ کا جو بھی کرنا ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ اگر کھٹی عملی بھی پیدا کرے تو حکمت ہے، تو میٹھے محبوبوں کو پیدا کرے تو کیوں حکمت نہیں؟ تو یہ ہے سمجھنے کی بات. سمجھنے کی کیا بات ہے؟ سمجھنے کی یہ بات ہے اللہ جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور مولا علی کو لوگ خدا کہہ دیں گے. اور ایسا ہوا. بولو، ایسا ہوا. نصارہ نے کہا، کرسچین لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ والد نہیں ہے لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور حضور سے مناظرہ کے لیے بھی آ گئے تھے. تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ دلیل ہے تمہاری بھئی، جس کا باپ نہ ہو اللہ اس کا باپ ہے، تو جس کی ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو وہ کس کا بیٹا بنے گا؟ کہنے لگے ایسا کوئی بندہ ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام نہیں ہے کیا؟ جی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور مولا علی کو لوگوں نے خدا کہہ دیا، اور ان لوگوں کو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے کاٹا
جلا دیا ان کو. مردودو اللہ واحد لا شریک ہے. آپ نے اس کا عملی رد فرمایا. تو اب ذرا توجہ فرمائے, جو عظیم نکتہ تھا اس میں, جن کو بیٹا کہا جانا تھا اللہ نے اس کا رد فرمایا, اور جن کو خدا کہا جانا تھا اللہ نے ان کا بھی رد فرمایا, یعنی خدا کہنے والوں کا. جی اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہوں تو بیٹا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. جی بیٹا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, تو اگر وہ باپ ہے تو اس نے اپنے گھر سے باہر کیوں نکالا؟ جی باہر ولادت ہوگی, یہ کیوں کیا نکالا کا یہ مقصد, کیوں حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ؟ جی تو اللہ جس کو اللہ اور خدا کہا جانا تھا اس کو اپنے گھر میں پیدا کیا. جو پیدا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟